بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیلی کنبے کا مسئلہ آج کل گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے، جسے کہتے ہیں فصل پک چکی ہے، بالکل اب کلائمیکس پہ عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں، بہت اچھی پالیسی تھی، جو لوگ متاثرہ ڈیم منگلہ ڈیم تھے ان کو آباد کرنے کی پالیسی بہت اچھی تھی، بہت اچھی پالیسی، جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ وابڈا، حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کے نمائندوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، سائن کیے اس پر، اور پالیسی بنائی کہ لوگوں کو آباد کرنا ہے تو کیٹیگری کیا ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کیٹیگری بنی تھی، بہت اچھی پالیسی بنی تھی کہ اینی ہاؤس، کوئی کسی قسم کا کسی کا گھر ہے اس کو بھی آباد کیا جائے، اور آخری درجے تک فرمایا گیا کہ ہٹ، HUT ہٹ، یعنی جس کی جھونپڑی ہے اس کو بھی بڑے عزت کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اس کو شفٹ کیا جائے، اس کو 5 مرلے پلاٹ دیا جائے، اس کے پیسے دیے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس پالیسی پر عمل کیا جاتا تو ذیلی کنبے کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا، کوئی کنبہ بھی ذیلی میں نہ جاتا۔ جب ایک کنبہ ہے تو وہ ذیلی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس پالیسی کو آپ باریکی میں دیکھیں، اس پالیسی کے اندر کہیں بھی کمروں کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی رہائش کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی 2 کمرے کچن کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی 1 کمرہ کچن کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں سیدھی سی بات ہے کہ جو کنبہ متاثر ہو رہا ہے اس کو بڑے عزت کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ، اچھے ہانر کے ساتھ اس کو یہاں سے شفٹ کیا جائے، اس کو پیسے دیے جائیں، اس کو پلاٹ دیا جائے۔ آپ وہ ایگریمنٹ اٹھا کے دیکھیں، اس میں کہیں 2 کمرے کچن کا ذکر نہیں ہے، کہیں 1 کمرہ کچن کا ذکر نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ دنیا کے کرپٹ قسم کے لوگ سروے ٹیم میں داخل کیے گئے، ان کو بھیجا گیا جو ماہر تھے کرپشن کرنے کے، کہ کیسے ہم نے اس پروجیکٹ کو لمبا کرنا ہے تاکہ ہماری 5-6 سال تنخواہ بھی چلتے رہے اور ہمارے بونس چلتے رہیں۔ تو اس پر ان لوگوں نے عمل کیا۔ اتنی کرپٹ ٹیم کہ کلیکٹر بھی کان پکڑ رہا ہے کہ اتنے کرپٹ لوگ تھے سروے ٹیم والے کہ انہوں نے پسند و ناپسند کا رویہ اختیار کیا۔ جو کلیکٹر رونے پہ مجبور ہے، کہنے پہ مجبور ہے کہ انتہائی کرپشن ہوئی ہے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، کرپشن ہوئی ہے، کلیکٹر کی تحریر موجود ہے۔ ہاتھ سر پہ رکھ کے وہ رو رہا ہے کہ انتہائی نااہل لوگوں کو سروے ٹیم میں لایا گیا اور ان کے ذریعے سروے کرایا گیا جنہیں الف بات آسا کا پتہ نہیں تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، کلیکٹر کہہ رہا ہے، اس کا فیصلہ یہ میرے پاس موجود ہے۔ کلیکٹر رو رہا ہے۔ پھر سروے شروع کیا گیا۔ شروع میں یہ جناب، ایک حویلی کے اندر 10 فیملی رہ رہی ہیں تو وہ ایک ہی یونٹ شمار ہوگا۔ بھائی تمہیں کس نے کہا؟ ہماری مرضی ہے، ہم نے تنخواہ لینی ہے، ہمیں بناؤ سنوار کر کے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں ہر چیز سمجھائی گئی ہے کہ کہاں کہاں ڈنگ مارنا ہے، کس چیز کو ڈسنا ہے، کم سے کم لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ڈنگ مارنا ہے لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو شروع میں ایک حویلی کے اندر پھر شور ہوا تھوڑا سا، پر یہ کیا چکر ہے، یہاں تو 8 فیملیاں رہ رہی ہیں۔ پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ شور زیادہ ہو جائے گا، پھر انہوں نے کمرے میں بیٹھ کر، بند کمرے میں 2 کمرے کچن کی پالیسی لانچ کر دی۔ لو جی، اب سروے شروع ہوا، 4 مہینے میں سروے مکمل ہوا، یوں ان کے 4 مہینے لگ گئے، آخر تک کچھ فیملیاں کلیئر ہو گئیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں واپس جانا پڑے گا اپنے محکموں کے اندر، اب کس طرح اس معاملے کو تو مزید طویل کیا جائے۔ خود سروے ٹیم نے لوگوں سے کہا کہ تم احتجاج کرو کہ پالیسی نرم کرو، خود سروے ٹیموں نے کہا اور لوگوں نے احتجاج کیا، پھر نئی پالیسی لانچ کر دی۔ ہاں جی، وہ پالیسی کیا ہے؟ کمرہ کچن کی پالیسی۔ پھر سروے دوبارہ شروع ہوا جہاں سے پہلے شروع ہوا تھا، یوں 6 مہینے ان کی اور گزر گئے۔ چلو جی، اور معاملہ اینڈ تک پہنچا، یعنی کہ سال ان کا ماشاءاللہ بڑے آرام سے ان کے ٹی اے بنتے رہے، اپنی مرضی سے پالیسیاں بناتے رہے، کسی نے ان کو نہیں پوچھا۔ تو آہستہ آہستہ وہ اس معاملے سے فارغ ہو کے جناب ہم نے لوگوں کو پلاٹ بھی دے دیے ہیں، پیسے بھی دے دیے ہیں، وہ چلے گئے۔ پھر ایک کمیٹی بنی، جوائنٹ
جوائنٹ کمیٹی اس کا نام دیا گیا۔ تو چونکہ جو افسران تھے ان کے اپنے رشتہ دار کچھ رہ گئے تھے، ان رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے انہوں نے ایک اور جوائنٹ کمیٹی بنا دی۔ پہلی وہ کمیٹی چلی گئی، پھر دوسری چلی گئی، اب یہ اپنی بنائی اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے۔ سب ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ تو سروے ہوا جناب۔ اچھا، ایک سروے بڑا عجیب ہوا، بڑا عجیب سروے ہوا۔ جوائنٹ کمیشنر صاحب آئے جناب، 2-3 مہینے لگائے انہوں نے۔ تو انہوں نے 2-3 مہینوں میں کتنے کیس کیے؟ کچھ 4-5 کیس کیے سارے۔ 4 مہینے ٹی اے وہ لیتے رہے، کیس 4 ہوئے۔ انہیں کو کیس ہی نظر نہیں آیا، چونکہ یہ کیس وہ تھے جو افسران کے رشتہ داروں کے تھے، جس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب پلاٹ بھی الاٹ ہو گئے لوگوں کے لیے جناب، منگلہ سے فائلیں بھی آ گئیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے، بیوہ عورتیں، مزدور، ریڑھی بان، ریڑھا بان، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جن کا کمیٹی میں کوئی بندہ نہیں تھا، وہ سارے پیچھے رہ گئے۔ جب پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ آدھی آبادی پیچھے رہ گئی ہے۔ پھر ایک ینگ ایکشن فورم بنا۔ امور منگلہ ڈیم کے دفتر کے سامنے دھرنا ہوا۔ وہ دھرنا اتنا شدید تھا کہ حکومت کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس دھرنے کے اندر ہونے والی زیادتی کے بارے میں انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا۔ انتظامیہ نے مظفرآباد رابطہ کیا تو وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے کلی اختیارات جو تھے وہ کلکٹر کو دے دیے، کلکٹر خود دیکھے گا۔ لو جی، ایک نئی کمیٹی اب آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ اب کلکٹر صاحب نے بھی 5-6 مہینے لگائے۔ پھر جناب آغاز سے وہ شروع کیا دیکھنا، دیکھتے دیکھتے اینڈ پہ پہنچے تو 152 کیس انہوں نے کیے۔ پھر کچھ کیس رہ گئے۔ پھر چودھری مجید صاحب کا زمانہ ہوا، پھر بڑا شور ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی ایک اور کمیٹی بناؤ۔ چلو جی، موجیں ہی موجیں لگی ہیں، دفتر بنے ہوئے ہیں، دفتر والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ چلو جی، ایک اور کمیٹی بن گئی۔ اب اس کمیٹی نے بھی تقریباً 84 کیس کیے۔ پھر ایک اور کمیٹی بنی، اس نے 72 کیس کیے۔ یوں کمیٹی در کمیٹی، کمیٹی در کمیٹی، کمیٹی در کمیٹی، ایک عجیب و غریب کیفیت شروع ہوگی۔ اور جو متاثرین میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا پالیسی ہے، کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہ چلا۔ حتیٰ کہ جو ہمارے لیڈران تھے انہیں بھی خبر نہ ہوئی۔ ہمیں آج خبر ہوئی کہ پالیسی کیا ہے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ اس کی پالیسی یہ تھی کہ جھونپڑی والے کو بھی بسایا جائے، کسی قسم کا گھر ہو اس کو بھی بسایا جائے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ 2 ہاتھ ہو گئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بالکل بے آسرا تھے، جن کی کوئی سفارش نہیں تھی، جن کا کوئی رشتہ دار کمیٹی میں نہیں تھا، جن کا کوئی رشتہ دار دفتر میں نہیں تھا، جو ہاتھ پاؤں مارنے والے نہیں تھے، وہ سب لوگ رہ گئے، سب لوگ رہ گئے۔ کتنی بڑی گیم ہوئی، کتنی بڑی گیم ہوئی۔ تو الحمدللہ یہ 4-5 سال سے کچھ نوجوان یونیورسٹی کے اٹھے، انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، تو ان کی آواز سنی گئی، تو آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کی آواز گونجی، اور موجودہ حکومت نے آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر PC-1 منظور کیا، اور ذیلی کنبے کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا۔ ایک آواز اٹھی، ایک گونج اٹھی کہ وہ ہم نے تو کچھ لوگ چھوڑ دیے ہیں جو منگلہ ڈیم کی نہروں کی نظر ہو گئے ہیں، ان کا بارے میں کچھ سوچا جائے۔ لیکن اب چٹھیاں نہیں دی جا رہی، بس ایک ہی معاملہ رہ گیا ہے۔ متاثرین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چٹھیاں والے کی دیں تاکہ ہمارے جو گھروں کے جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں پلاٹ ملیں گے، ہمیں امید لگے۔ لیکن آپ موجودہ حکومت بھی آج کل چونکہ سیاسی چال ہوتی ہے، الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، یہ الیکشن سر پہ آئے تو ہم ان کو دیں۔ لیکن میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ ذیلی کنبے کا مسئلہ ہمارا حل کر دیں، ہم سے گنتی کر کے ووٹ لے لیں۔ اب جو بندہ ہمیں ذیلی پلاٹ دے گا تو وہ ہمارے ماتھے کا چومر ہے، ہم اس کی حانت کریں گے، ہم اس کی عزت کریں گے۔ اور یہ صرف چند دن کی بات ہے، ہم چند دن انتظار کریں گے۔ جو حالات جا رہے ہیں یونیورسٹی کے وہ بڑے ڈینجرس جا رہے ہیں، کیونکہ اب کسی نے مظفرآباد نہیں جانا، اب سیدھے لوگ آ کے چوک میں بیٹھیں گے کہ جناب یہ ہماری پالیسی تھی، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، آپ ہمیں بھول گئے ہیں، آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو آپ نے وفا نہیں کیا۔ لوگ آنے والے ہیں، انتظامیہ کے پاس آنے والے ہیں۔ اب کوئی مظفرآباد کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی پرائم منسٹر کو نہیں دیکھے گا، اب کوئی جو ہے اسمبلی کو نہیں دیکھے گا۔ اب فیصلے سارے چوک میں ہوں گے، مجھے جو نظر آ رہا ہے۔
کوئی لاوا اتنا شدید پک رہا ہے، لوگ اتنے غصے میں ہیں، میں نے زندگی میں لوگ اتنے غصے میں نہیں دیکھے۔ بچے بھی باہر نکلنے کو تیار ہیں، خواتین باہر نکلنے کو تیار ہیں، اور مال میشی سمیت نکلنے کو تیار ہیں، اور جو ذیلی کنبے والے ہزاروں لوگ ہیں وہ اپنے بال بچے سمیت نکلنے والے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب بال بچے سمیت لوگ چوک میں آئیں گے، جب ان کے ساتھ اور فیملیاں بھی ہوں گی، اور ایک عجیب دمادم مسک اندر ہوگا۔ تو حکومت سے میں کہتا ہوں کہ جو پہلی پالیسی بنی تھی، ماسٹر پلان، جو پہلی پالیسی جھونپڑی والے کو بسایا جائے گا، وہ اندر دانا رویہ تھا، نرم رویہ تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ متاثرین کے ساتھ نرم رویہ اپنایا جائے، لیکن کیا ہوا؟ سروے ٹیموں نے سخت گھی رویہ اپنایا، اتنا گندا کردار پیش کیا، اتنا گندا کردار پیش کیا، کلکٹر کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ سروے ٹیم کا سخت گھی رویہ، جس کی وجہ سے ذیلی کنبے کا مسئلہ پیدا ہوا اور لوگ آج تک آباد نہیں ہوئے۔ تو میں حکومت سے کہتا ہوں فوری ہوش کے ناخن لیں، الیکشن کا انتظار نہ کریں۔ یہ محب وطن لوگ ہیں، انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو نوجوانوں نے، سٹی کے نوجوانوں نے اپنے نام لکھائے کہ ہم تیار ہیں جناب خون کی عطیہ دینے کے لیے، ہم انڈیا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس قوم کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ مہربانی کریں اور بس مہربانی کریں، ہمیں ہمارا جو جائز حق ہے وہ ہمیں فوراً دے دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ معاملہ بہت طول پکڑ جائے تو پھر آپ کے پاس بھی ٹائم نہ بچے۔ باقی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 8-10 دن کے اندر یہ سارے معاملات کلوز کریں اور چٹھیاں لوگوں کے حوالے کریں تاکہ لوگ بھی پرسکون ہوں۔ صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر آج بھی آپ چٹھیاں دے دیں ہم آپ کو بھولا ہوا نہیں کہیں گے، لیکن اگر ہم سڑک پہ آ گئے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر یہ لوگ سڑک پہ آ گئے تو پھر کل اعتراض نہ کرنا، پھر گلہ نہ کرنا، پھر شکوہ نہ کرنا۔ لوگ بہت تنگ ہیں، لوگ اپنی جانوں سے تنگ آ چکے ہیں، تو آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ تو خدا را انتظامیہ میری پولیس سے میں کہتا ہوں کہ جو پالیسی اس کو دیکھیں، کیا پالیسی ہے؟ جھونپڑی والے کو بسایا جائے گا، وہ کدھر گئی پالیسی؟ سروے ٹیم جو کرپٹ ٹیم تھی ان کو پکڑا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے کہ تمہیں تو کہا گیا تھا کہ جھونپڑی والے کو بسایا جائے گا، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ کہاں سے لائے ہو 2 کمرہ کچن؟ یہ کہاں سے لائے ہو کمرہ کچن؟ یہ تمہاری بدماشی ہے، یہ سروے ٹیموں کی بدماشی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ من گھڑت چیزیں پیش کی ہیں، اور جو حکومت پاکستان وافڈا اور اے جے حکومت کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کی سری خلاف ورزی ہے۔ اس خلاف ورزی پر سروے ٹیموں کو قانون سے پکڑا جائے، ان کو جیلوں میں ٹھونسا جائے، اور متاثرین جو آج تک آباد نہیں ہو سکے ان سے معافی مانگی جائے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں آپ کا دھیان نہیں رہا، ہمیں یاد نہیں رہا۔ صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو فوری طور پر اس معاملات کو حل کیا جائے، اس کو بہت بڑا معاملہ سمجھا جائے۔ فی امان اللہ۔